बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सीमा राशिद और आज आपको मैं पंजुम की उर्दू पढ़ाऊँगी। तो आज हमारा जो सबक का उन्वान है वो रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। हम उसकी रीडिंग करेंगे, उसके अल्फाज मायने, अल्फाज जुमले भी करेंगे। मैं आपको उसका बुक वर्क भी कराऊँगी और मुश्किल सवालात के जवाबात भी मैं आपको बताऊँगी। तो हम अपने सबक का आगाज़ करते हैं। पहले हम इसकी रीडिंग करते हैं। सबक नंबर 3 है हमारा रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसका हम पहले तलफ़्फ़ुज़ सीखते हैं। लश्कर, जबर, नुकसान, उम्मीद, मुशक्क़त, दरगुज़र, ज़्यादती, मंडलाने। रमज़ान का मुक़द्दस महीना था। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा के साथ मक्का मुकर्रमा की तरफ रवाना हुए। 10,000 का लश्कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमरा था। मक्के वालों में अब लड़ने का हौसला नहीं था। वो लोग जो कल तक जालिम बने हुए थे, कमज़ोर पर जबर करते थे, इस्लाम कबूल करने वालों को जुल्म सितम का निशाना बनाते थे, आज खौफ के मारे छुपते फिर रहे थे। उनके दिलों में मुसलमानों की हैबत से लरज़ रहे थे। मक्का मुकर्रमा वाले इसी इंतज़ार में थे कि देखें इनकी क़िस्मत के बारे में क्या फ़ैसला होता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकर्रमा में दाखिल हुए तो इरशाद फरमाया, जो शख्स अबू सुफियान के घर में दाखिल हुआ उसके लिए अमान है, उसके लिए पनाह है। जो बैतुल्लाह में आ गया, खाने काबा में, उसके लिए अमान है। और जो अपने घरों के दरवाजे बंद करके बैठ गया उसको भी कोई नुकसान नहीं पहुँचाया जाएगा। अच्छा देखिए बेटा, ये जो हमने सबक स्टार्ट किया है इसमें किस वाक़े की तरफ इशारा हो रहा है? इसमें फ़तह मक्का के वाक़े की तरफ इशारा हो रहा है। आपको पता है जब इस्लाम फैलना शुरू किया तो इस्लाम मक्का में जब मुसलमान थे तो थोड़े से लोगों में इस्लाम फैला। उसके बाद बढ़ते बढ़ते जब इस्लाम फैलना शुरू हुआ, बहुत से लोग मुसलमान हो गए। तो कफ़ार ने मुसलमानों के साथ बहुत जुल्म सितम किया, जिसमें अबू सुफियान ने बहुत ज़्यादा जुल्म सितम किया। जब कफ़ार की तरफ से जुल्म सितम बढ़ने लगा तो अल्लाह ताला ने हिजरत का हुक्म दिया। तो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा के साथ मक्का से मदीना की तरफ हिजरत की। और जब आप मदीना गए और वहाँ पे इस्लाम फैलना शुरू हुआ, उस वक्त उसका नाम यसरत था, और फैलना शुरू हो गया, इस्लाम फैलना शुरू हो गया और मुसलमान ताकतवर होते गए। ज़ाहिर सी बात है जब मुसलमान ताकतवर हुए तो उन्होंने कहा कि हम मक्का को फ़तह करेंगे। तो हम उस वाक़े की तरफ इशारा है कि हमारे नबी करीम 10,000 का लश्कर लेकर मक्का की तरफ रवाना हुए हैं ताकि मक्का को फ़तह किया जाए। अब जो मक्का के लोग थे उनको पता था कि उन्होंने मुसलमानों पे बहुत जुल्म सितम किया है। अब जब मुसलमान यहाँ पर आएंगे तो हमें भी इस तरह जुल्म सितम करेंगे और हमें इस तरह तकलीफ़ पहुँचाएंगे। वो बड़े खौफज़दा थे, हैबत से लरज़ रहे थे, खौफ से लरज़ रहे थे। अब मक्का वाले इस इंतज़ार में थे जब वो आएंगे तो देखें इनकी किस्मत के बारे में क्या फ़ैसला होता है। लेकिन जब हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में दाखिल हुए तो उन्होंने इरशाद फरमाया कि जो शख्स भी अबू सुफियान के घर में दाखिल हुआ उसके लिए पनाह है, उसको कुछ नहीं कहा जाएगा। और जो खाना काबा में भी आ गया उसको भी कुछ नहीं कहा जाएगा। और जो लोगों ने अपने घरों के दरवाजे बंद करके बैठ गए उनको भी कोई नुकसान नहीं पहुँचाया जाएगा। बैतुल्लाह के दरवाजे पे खड़े होकर हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरैश के लोगों से फरमाया, ए कुरैश वालों, जानते हो मैं तुम्हारे साथ क्या सलूक करने वाला हूँ? वो बोले, आपसे भलाई और खैर की उम्मीद है। आप रहम व करम करने वाले भाई और रहम व करम करने वाले भाई के बेटे हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आज तुम पर कोई मलामत नहीं, मतलब तुम पे कोई ताना नहीं, कुछ नहीं, जाओ तुम सब आज़ाद हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे चचा हज़रत अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का कत्ल, वहशी और कत्ल कराने वाली हिंदा बिनते अतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश हुए तो आप दोनों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से माफ़ी मांगी। इन्हें माफ़ी दे गई। पूरी इंसानी तारीख़ में माफ़ी और दरगुज़र की ऐसी शानदार मिसाल नहीं मिलती। अफ़्व और दरगुज़र का वासिफ़ एक वाक़या नहीं, हज़ूर की ज़िंदगी इस तरह के वाक़यात से भरी पड़ी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरापाए रहमत थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी रहमत, शफ़क़त और अफ़्व दरगुज़र का अमली नमूना थी। जान के दुश्मन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रहम करम पर होते तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्हें अमान दे देते। किसी लाचार बेयार मददगार को देखते तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल पसीज जाता, मतलब दिल नरम पड़ जाता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बढ़कर इसकी मदद करते थे। अब इस पैराग्राफ में देखिए एक वाक़े की तरफ भी इशारा हुआ है। जब हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाना काबा बैतुल्लाह के दरवाजे पे खड़े हुए तो आपने कहा, अपने कुरैश वालों से पूछा कि वो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो उनके साथ कैसे सलूक किया जाएगा। तो कुरैश वाले ज़ाहिर सी बातें आपको वो सादिक़ और अमीन के नाम से जानते थे और उनको वो लक़ब उन्होंने ही दिया था। हालांकि वो आपके कट्टर दुश्मन थे लेकिन आपको सादिक़ और अमीन कहते थे और आपके पास अमानतें रखवाते थे। तो उन्होंने कहा कि हमें आपसे भलाई और खैर की उम्मीद है। आप रहम करने वाले भाई और रहम करने वाले भाई के बेटे हैं।
تو ہمارے نبی کریم نے ان کے جواب میں کہا کہ آج تم پر کوئی ملامت نہیں، آج تم پہ کوئی ظلم و ستم نہیں کیا جائے گا، یہاں تک کہ آپ نے اپنے پیارے چچا زاد امیر حمزہ کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل اور ان کی قتل کروانے والی ہندا کو بھی معاف کر دیا تھا۔ ایک غزوہ میں آپ کے چچا کو ہندا نے قتل کیا اور وحشی سے ان کا قتل کروایا، اور آپ نے ہندا نے جو ہے کہا تھا کہ میں ان کا کلیجہ جو ہے وہ کچا چباؤں گی، تو انہوں نے اس ایک غزوہ میں حضرت چچا حضرت امیر حمزہ کے ساتھ انہوں نے یہ سلوک کیا۔ آپ کو اپنے چچا سے بے انتہا محبت تھی، لیکن آپ نے دیکھی جب وہ سامنے آئے آپ نے ان دونوں کو معاف کر دیا، بس انہوں نے صرف یہ کہا تھا کہ آپ دوبارہ میرے سامنے مت آئیے گا۔ اور انسانی تاریخ میں معافی اور درگزر کی ایسی شاندار مثال نہیں ملتی، اور ایسے بہت سے واقعات ہیں جس میں آپ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معافی دی، اور آپ سراپا رحمت ہیں۔ آپ سراپا رحمت صرف انسانوں کے لیے نہیں تھے بلکہ تمام جہانوں کے لیے، بلکہ جانوروں کے لیے، سب کے لیے آپ سراپا رحمت تھے۔ اور کوئی بھی دشمن چاہے وہ کتنا ہی کٹر دشمن کیوں نہ ہو، آپ سے رحم کی بھیک مانگتا ہے یا آپ کو کہتا ہے کہ ہمیں امان دے دیں، تو وہ آپ ان کو امان دے دیتے تھے، مطلب ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچاتے تھے۔ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک غلام آٹا پیس رہا ہے اور ساتھ ہی در سے کر رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب گئے تو پتہ چلا کہ وہ بیمار ہے، اس کا ظالم آقا اسے چھٹی نہیں دیتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے آرام سے لٹایا، سارا آٹا خود پیس دیا اور پھر فرمایا، جب تم نے آٹا پیسنا ہو مجھے بلا لینا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ تمہارے غلام اور خادم تمہارے بھائی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو تمہارے ماتحت کر دیا۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ جو کھانا خود کھائے اپنے غلام و خادم کو وہی کھانا کھلائے، جو کپڑا خود پہنے ان کو بھی وہی پہنائے، اپنے غلام و خادم سے ایسی مشقت نہ لے جو اس کی طاقت سے بڑھ کر ہو، اور اگر اس کی طاقت سے بڑھ کر کام لے تو اس کی مدد کرے۔ دیکھیں اس پیراگراف میں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خادم و غلامات کے تعلقات، ان کے حقوق کے بارے میں بتایا ہے کہ کبھی بھی کسی بھی آقا کو اپنے غلام پہ جو ہے وہ ظلم نہیں کرنا چاہیے۔ اچھا، یہ وہ دور تھا جب لوگ جو ہے لوگوں غلام بنا لیتے تھے خرید کر، جو غلام ان لوگوں کو بنایا جاتا تھا جن کے آگے پیچھے کوئی نہیں ہوتا تھا، جن کے کوئی والد نہیں ہوتے تھے، والدہ نہیں ہوتی، جن کا کوئی نہیں ہوتا تھا، تو لوگ جو ہے ان کو خرید کر اپنا غلام بنا لیتے تھے، اور جب وہ غلام بن جاتے تھے تو ان پہ ہر طرح کا ظلم و ستم کیا جاتا تھا۔ ان کو یہ نہیں دیکھا جاتا تھا کہ وہ بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، یا ان میں ہمت ہے یا نہیں ہے، ان سے ہر طرح سے کام لیا جاتا تھا۔ تو جب ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک واقعہ اس میں آ رہا ہے کہ دیکھا کہ غلام آٹا پیس رہا ہے اور درد سے بھی کرا رہا ہے، اس کی طبیعت صحیح نہیں تھی، تو آپ اس کے پاس گئے اور اسے کہا کہ تمہارا آقا تمہیں چھٹی نہیں دیتا؟ اس نے کہا نہیں، وہ مجھے نہیں چھٹی دیتا۔ تو آپ نے اس کو آرام سے لٹایا، خود سارا آٹا پیسا اور کہا جب بھی یہ تمہیں آٹا پیسنا ہو تو مجھے بلا لینا۔ دیکھیے انہوں نے کتنی خوبصورت مثال قائم کی کہ غلام اور آقا کے بارے میں، اور انہوں نے ان کے حقوق بھی بتائے۔ انہوں نے کہا غلام اور خادم تمہارے بھائی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو تمہارے ماتحت کر دیا۔ اگر کوئی غلام ہے تو اس کا مطلب ہرگز نہیں ہے کہ اس کے ساتھ ظلم و ستم کیا جائے، اس کے ساتھ زیادتی کی جائے، بلکہ آپ نے فرمایا کہ ہر مسلمان کو چاہیے جو خود کھانا کھائے وہی کھانا اپنے غلام کو بھی کھلائے، جو خود کپڑا پہنے وہ بھی انہی کو پہنائے، اور اگر وہ اس سے زیادہ مشقت بالکل جو اس کی طاقت ہے اس سے زیادہ مشقت نہ لے۔ اگر فار ایگزامپل کوئی بھاری کام کروانا ہو، کوئی اینٹیں اٹھوانی ہو، کوئی ایسا کام کروانا ہو جو اس شخص کی ہمت سے بڑھ گئے، تو خود اس کی بھی مدد کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں ہی کی نہیں بلکہ بے زبان جانور پر بھی بہت مہربان تھے، ان پر کسی قسم کی زیادتی یا ظلم ہوتا نہیں دیکھ سکتے تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں اور پرندوں کے خیال رکھنے کی نصیحت کی ہے۔ ایک مرتبہ صحابہ نے چڑیا کے گھونسلے سے اس کے بچے اٹھا لیے، چڑیا سر پہ منڈلانے لگی، مطلب گھومنے لگی، چکر لگانے لگی۔ اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ چڑیا کیوں پریشان ہے؟ صحابہ نے جواب دیا، یا رسول اللہ ہم نے اس کے بچے اٹھا لیے ہیں، اور آپ نے فرمایا جاؤ بچوں کے گھونسلے میں واپس رکھاؤ۔ یہ سن کر صحابہ نے فوراً چڑیا کے بچے گھونسلے میں واپس رکھ دیے۔ اسی طرح سے ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں تشریف لے جا رہے تھے، راستے میں ایک اونٹ پر نظر پڑی جو بھوک کی وجہ سے کمزور ہو گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت دکھ ہوا، آپ نے فرمایا لوگوں ان بے زبانوں کے معاملے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرو، سچ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا گیا۔ اب دیکھیں آپ کو اس پیراگراف میں یہ بھی پتہ چلے گا کہ نہ صرف آپ انسانوں کے لیے، غلاموں کے لیے سراپا رحمت ہے، بلکہ جانوروں کے لیے، پرندوں کے لیے بھی سراپا رحمت ہے۔ آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا، کہ دونوں جہانوں کے لیے رحمت للعالمین ہے۔ رحمت عالم سے کیا مراد ہے؟ دیکھیں اس ٹاپک کا ہے رحمت عالم، اس کا مطلب ہے تمام عالم، تمام دنیا کے لیے رحمت ہے۔
اور اسی طرح ایک واقعہ ہوا کہ ایک صحابہ نے جو ہے وہ چڑیا کے گھونسلے سے ان کے بچے اٹھا لیے، تو چڑیا ان کے سر پہ منڈلانے لگی، صحابہ کے سر پہ۔ تو آپ نے ان سے پوچھا کہ بھئی کیا ہے، کیوں چڑیا کیوں اتنی پریشان ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے اس کے بچے اٹھا لیا۔ آپ نے فوراً کہا کہ چڑیا کے بچے کو ان کے گھونسلے پہ واپس رکھو۔ مطلب یہ کہ آپ کسی جانور کو، کسی پرندے کو، کسی بھی چیز کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتے تھے، اور آپ نے فوراً ان سے کہا کہ اس کے بچے واپس رکھ کر آئیں۔ اسی طرح آپ ایک جگہ کہیں تشریف لے جا رہے تھے تو آپ کی نظر جو ہے اونٹ پر پڑی، جو بھوک کی وجہ سے کمزور ہو گیا تھا۔ آپ کو بہت دکھ ہوا، ظاہر سی بات ہے جو اس کا مالک تھا اس کو کھانے پینے کو نہیں دیتا ہوگا، اس سے زیادہ کام کرواتا ہوگا، جس کی وجہ سے وہ کمزور ہو گیا، تو آپ کو بہت دکھ ہوا کہ، اور آپ نے فرمایا بے زبانوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو۔ انہوں نے ایک دیکھیے بات بتا دی کہ جو بے زبان ہوتے، جو چاہے وہ جانور، سارے جانور بے زبان ہوتے، اگر ہم ان کے ساتھ احتیاط کا معاملہ نہ کریں اور ان کو اچھا کھانا پینا نہ دیں اور ان پہ ظلم کریں، تو ان کی آنکھ سے بھی اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے۔ ہم یہ صرف یہ نہیں کہ صرف انسان بلکہ جانور بھی جو ہے وہ بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے شکایت کرتے ہیں، اس وجہ سے ہمیں ان کے بتایا گیا ہے کہ بے زبانوں کے معاملے میں سے بھی اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے۔ اور اس سے ہم اس سارے سبق سے ہم نے یہ سیکھا کہ عفو و درگزر بہترین صفات ہیں، ٹھیک ہے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عفو و درگزر کا بہترین نمونہ تھے، اور آپ کی جو رحمت تھی وہ تمام جہانوں کے لیے رحمت تھی۔ آپ کی رحمت صرف مومنوں کے لیے نہیں تھی بلکہ غیر مسلموں کے لیے بھی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک شفقت کا باعث تھی۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانوروں اور پرندوں پر بھی مہربان تھے۔ جی، اب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ جملے ہیں۔ الفاظ جملے کون کون سے ہیں؟ امید ہے پہلا، پھر درگزر، نمبر 3 نقصان، نمبر 4 زیادتی، اور نمبر 5 مشقت۔ آپ امید کا بھی جملہ بنا سکتے ہیں کہ ہمیں اللہ سے ہمیشہ اچھی امید ہوتی ہے اور مجھے امید ہے کہ تم کامیاب ہوگی، اس طرح کے جملے ہیں۔ درگزر، ہمیں دوسروں کی غلطیوں سے کو درگزر کرنا چاہیے، معاف کر دینا چاہیے، اس طرح کے نقصان، زیادتی اور مشقت آپ نے یہ لیسن میں پڑھا ہوگا، تو آپ کو جملے بنانے میں بھی آسانی رہے گی، یہ آپ کے تخلیقی ہوتے ہیں۔ تو بچوں، امید ہے کہ آپ کو یہ لیکچر جو ہے وہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اگلے لیکچر میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔